اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے اب تک 25 پارٹس کر لیے ہیں اور آج ہم کریں گے اس کا 26 پارٹ انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا کوئک ریکیپ، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو لیسنز بتائے تھے جو ہم نے اس وقت تک جو کچھ ہوا، جو سبحان اللہ بوائیکاٹ ہوا اور پھر بوائیکاٹ کی ٹریٹی کیسے ٹوٹی اور کس طرح کے حالات ہوئے اس کے بعد اور کس طرح انہوں نے سفر کیا، اور میں نے آپ کو اس کے لیے کچھ 8 پوائنٹس بتائے تھے اور I'll just recap with those 8 points and we'll start, and I will not go elaborate on those 8 points. I'll just mention them. So it should not take more than 1 minute, and then we will start with today's, so that I have many things to cover today, inshallah. تو ایک تو یہ میں نے کہا تھا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ we should never follow traditions, father, grandfather، یہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو بس مجھے وہی کرنا ہے blindly، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ except what's allowed in Quran and Sunnah. تو what is allowed in Quran and Sunnah and it is part of our culture or part of our father and grandfather's way, we should follow. But if it is not part of our Quran and Sunnah and it's not given anywhere, it's better to avoid those things which can cause confusion. 2، کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، سب کچھ سامنے تھا ابو طالب کے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک آدمی جس نے اپنے بھتیجے کو پالا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، لالچی نہیں ہے، اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی سیلفش نہیں ہے، کچھ نہیں، پھر بھی اپنے جو بھی اس کی ٹریڈیشنل ٹرائبل بلیف تھا، he wanted to follow that to please the people even though he knew the truth. تو کفر اور شرک ہو جاتا ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ لیں کہ he knew everything or he could do anything. جو لوگ یہ سوچتے ہیں، ایک صوفیزم میں بھی بہت سارے وہ ہیں برانچز ہیں، کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could do anything and knew everything. And time and again I have been proving you from different ahadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not know everything. He only knew what Allah told him. So whatever Allah gave him knowledge for, he knew that. Beyond that, he did not know. تو ادھر اسی طرح ہے، اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ غزوہ احد ہم ہارنے والے، ان کو تو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ He could not predict things unless he was given knowledge. جس چیز کی ان کو نالج دی گئی تھی وہ اس بارے میں بتاتے تھے، جس چیز کی ان کو نالج نہیں تھی وہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے تھے۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا تو یہ کفر اور شرک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اتنا ہی پتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے۔ تو you can't guide anybody and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is not somebody who knew everything or could do everything. Okay. 4th point تھا that there was a wisdom. اللہ کی ایک حکمت تھی کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ تو کبھی کبھی جو غلط چیزیں یا بری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پورا وقت دکھا ہوا تھا کہ وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس میں خیر چھپی ہوتی ہمارے ہی لیے،
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کتنی پرابلم ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ اپنے ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ وفادار تھے، اس کی وجہ سے ان کی سنی جاتی تھی، ان کی عزت تھی، اور اس وجہ سے وہ چھو بھی نہیں سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو طالب کو بھی باہر کر دیتے یا مار دیتے، لیکن اس میں یہ حکمت چھپی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ علم الغیب ہم نہیں جانتے، کچھ چیزیں کیوں ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے، کب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، کون کتنا جیے گا، کل کیا کر لے گا، کل سکسیسفل ہوگا کہ ڈاؤن فال ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا وزڈم ہے کہ اگر آپ we don't sometimes understand why things happen. Like میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک بوڑھی دادی کمر جھکی ہوئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، گزر گیا، اور اس بیٹے کی 5 بیٹیاں تھیں اور کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ She was already a widow. She had lost her husband. She had only one son who had 5 daughters. He died at a young age. That dadi came one day, she was speaking to me and she said, اللہ نے تم اتنا دین کا کام کرتی ہو، مجھے یہ بتاؤ اللہ نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہے؟ It's a punishment for me. دیکھو ذرا مجھے، میں زندہ ہوں، میں نہ جاب کر سکتی ہوں، نہ کما سکتی ہوں، نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، نہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہوں، یہ سنتی بھی نہیں، سب پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں کس کام کی؟ اب ان کی شادیاں کون کرے گا، ان کے لیے کمائے گا کون، ان کو پڑھائے گا کون؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، میرا تو کوئی کام ہی نہیں رہا، میرا شوہر گزر گیا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمر جھکی ہوئی، میں کسی کام کی نہیں ہوں، بلکہ ان پر بوجھ ہوں، مجھے زندہ رکھا ہے اور میرے بیٹے کو لے لیا اللہ نے۔ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ See, these are the questions sometimes we ask, why? We have absolutely no authority, no capacity. ہم اس کی حیثیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے یہ پوچھیں کہ ایسا کیوں؟ جو مرضی اللہ کرے، ہمیں اس میں حکمت تلاش کرنی ہے اور اس میں بہتری تلاش کرنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ان کو کیا تسلی دی ہوگی۔ میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ آپ کو زندہ اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر سکیں، آپ کے بعد کون کرے گا؟ ان بچوں سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو چھوڑا ہے۔ اور کچھ بھی ہے، آپ کو چھوڑنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کی کیسے خدمت کرتے ہیں ایز اے دادی، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ سے محبت عزت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا ٹیسٹ ہے۔ تو ہاؤ اللہ ٹیسٹ اینڈ وائی ہی ٹیسٹ، اللہ نوز دیٹ، وی ڈونٹ کوسچن دیٹ، وی ڈونٹ کوسچن وائی۔ اوکے، ڈیڈ آدم علیہ السلام کوسچن کہ آبیل اور قابیل میرے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کا خون کیوں کر دیا؟ نبی تھے، پوچھ سکتے تھے نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ روک دو، میرا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن انسان کو اللہ سے سوال، آپ اللہ سے وہ سوال کریں جو جائز ہے، یہ ناجائز سوال ہے کہ وائی، ٹھیک ہے؟ یو کی ناٹ آسک اللہ وائی۔ تم نے پوچھا اللہ سے جب اللہ نے تم کو خیر دی، نعمتیں دی، تب پوچھا اللہ کیوں مجھے دے دیا؟ تب نہیں پوچھا، جب لے لیا تو پوچھتے ہو کہ لیا کیوں؟ دیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہر چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرے، we cannot challenge his wisdom, accept it, be patient and ask Allah from this give me khair، اسی پرابلم میں، مصیبت میں جس میں ہوں، اس میں سے مجھے خیر لا دے، تبھی تو وہ دعا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، جب ایک بندہ
اس پہ مصیبت آتی ہے تو اگر وہ مومن ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ اجر دے مجھے اس مصیبت پر اور اس سے بہتر مجھے عطا کرنا جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے. بس پھر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ اس سے بہتر دے گا، کیونکہ اب اس مشکل میں سے آپ کو یہ مشکل خیر بن جائے گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ صبر کریں گے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر دیں گے، آپ کو عزت دیں گے، محبت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر دیں گے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو ڈونٹ چیلنج Allah's wisdom. اوکے، تو جو کچھ ہوا لائک اگر ہم یہ پوچھنے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوائکاٹ ڈالا، اتنے بھوک پیاس میں انہوں نے کیوں گزارا، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس پر ڈیپلی. اب ہم سیرہ کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ کے اور میرے حالات زندگی میں کبھی آپ کو اس بات پر مجبور کریں سوچنے پر کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو 1 منٹ سوچ کے دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا. کیا وہ گنہگار تھے؟ کیا وہ اللہ کو برے لگ رہے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے لائف کو ڈیفیکلٹ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہ رہے تھے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب ہمیں گھیر لیتا ہے کسی تکلیف اور پریشانی میں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یہ یقین رکھیے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو درجات ہی درجات ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ منصف اعلیٰ ہے، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. آپ کو آسانی بھی دے گا، مضبوطی بھی دے گا، اور آپ کے لیے راحت بھی دے گا. آپ کو اس میں سے گزارنے کے ساری سہولتیں بھی دے گا. اور جہاں جہاں تنگی پڑتی جائے گی وہاں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا رہے گا، اور کچھ نہ کچھ وہ آپ کو مدد کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو مسلسل کام کر رہے ہیں. پلیز میوٹ somebody's mic is open. اچھا، 6th point was ایمان is someone who submits. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایمان جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں مومن بن گئی، نہیں. ایمان کا مطلب ہے سبمٹ کرنا. اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ابلیس کو بھی ایمان ہے اللہ پر، کرسچنز کو بھی ایمان ہے اللہ پر، جوز کو بھی ایمان ہے اللہ پر، لیکن سرنڈر کدھر کر رہے ہیں. تو صرف ایمان لانا از ناٹ انف، اور پھر ایمان کہاں تک لانا ہے، اور پھر سرنڈر کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے بات بنتی ہے. پلیز میوٹ. آنٹی پلیز میوٹ کر دیں. 7th was danger of being in the wrong company. اور میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ ابو طالب was in the wrong company, because of that all the confusion started. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے ایسی کمپنی رکھیں جو دین کی طرف ہمیں مائل کریں، اللہ کی یاد دلائیں، موت کی ریمائنڈر دیتے رہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کمپنی رکھنی چاہیے. اگر ہماری کمپنی غلط ہوئی تو ہم اس کمپنی کے ساتھ ہی پھر ڈوبے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آلویز چوز یور کمپنی وائزلی. 8th point was you can bury the non-Muslim of your relative. یہ میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ جاؤ جا کے اپنے فادر کو بری کرو، دفناؤ. اور انہوں نے اپنے باپ کو دفنایا تھا. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی دعا دی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے کوئی دنیا بھر کے سارے خزانے بھی دے دینا میں یہ دعا ایکسچینج نہیں کروں گا ان سے. ایسی خوبصورت دعا ان کو دی تھی علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، these are the 8 points. اور اس کو ریپیٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ these are the lessons we learn. اور سیرہ کو ہم سٹوری کر کے پڑھ رہے ہیں بے شک تاکہ ہم سمجھ سکیں، لیکن اس میں سے ہر سٹوری میں جو بھی مورلز ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ
मॉरल और लेसन सीख लें, ठीक है। अब हम आज का शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि दिस वाज द फर्स्ट कैलामिटी। पहली कैलामिटी क्या थी? अबू तालिब का गुजर जाना। दैट वाज वेरी बिग कैलामिटी फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे बढ़ते हैं, और ये सब लेसन्स थे कि वो कैसे गुजरे, और हमने इसमें से वो बॉयकॉट हुआ, बॉयकॉट के बाद वो वापस आए, वापस आने के बाद वो बीमार पड़े, बीमार पड़ के वो गुजर गए, और वो भी इस्लाम पर नहीं गुजरे ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदमा हुआ, यहाँ तक हम पहुंचे। अब सेकंड क्या कैलामिटी थी? ठीक है, मैंने आपको 3 कैलामिटीज कही हैं, और हम 3 कैलामिटीज करेंगे। पहली कैलामिटी कर ली, आज हम सेकंड कैलामिटी करेंगे, एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू द थर्ड कैलामिटी आल्सो, आई होप सो। ठीक है, इब्न क़य्यम अल-जौज़िया बताते हैं कि देखिए कितनी अजीब बात है कि जब उनका पहला सहारा टूटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू तालिब, उसके 40 दिनों में खदीजा रदी अल्लाह अन्हा गुजर गई। सुभान अल्लाह। ठीक है, और सहाबा बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कई दिनों तक इतना खामोश और गुमसुम देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे, मतलब उनके चेहरे पर हमेशा एक प्लेजेंटनेस, एक मुस्कुराहट, एक ताजगी रहती थी। वो चली गई थी, वो मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते थे कभी, बहुत खामोश हो गए थे, और बस जो काम की बात थी वो करते थे। और उन्होंने खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को खुद अपने हाथों से दफन किया, और जनाजा नमाज नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त तक जनाजा नमाज का नहीं पता था। ठीक है, तो जनाजा नमाज की यानी कि वो कानून या वो फर्जियत नहीं आई थी कि वो जनाजा नमाज के बारे में कुछ पता हो। तो खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का जनाजा नमाज नहीं हुआ था, पर उन्होंने अपने हाथों से उसे दफनाया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग फिर उल्टी सीधी बात भी कर लेते हैं ना। तो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि उनकी जनाजा नमाज क्यों नहीं हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी कि उस जमाने में, उस वक्त तक जनाजा नमाज आया नहीं था, उसका हुक्म नहीं आया था। ठीक है, अच्छा, हाउ मच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। ओके, हमने बहुत कुछ बातें सुन रखी हैं, लेकिन आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि वो कितना प्यार करते थे खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से। आयशा रदी अल्लाह अन्हा उनसे काफी जलती थी, जेलस होती थी। ये सही बुखारी में लिखा है, और वो बहुत ज्यादा जेलस थी उनसे। एक बार हाला, जो खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की बहन थी, वो मिलने आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, और जब वो मिलने आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लेटे हुए थे, और आंख थोड़ी थोड़ी उनकी लग रही थी, यानी वो ऊँग रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो वो लेटे हुए थे। तो जैसे आंख उनकी हल्की हल्की सी बंद थी, और आपको पता है दरवाजा नहीं था, पर्दा था, और उन्होंने पर्दे के पीछे खदीजा वो हला का वो देखा, जो भी रूप, मतलब वो शेडो नजर आया, तो वो बिल्कुल अपनी बहन की जैसी थी, खदीजा की बहन थी। यानी बहनों में मुशाबहत होती है, हम सबको पता है कि बहनें, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप दूर से देखें तो कभी कभी बहनों में मुशाबहत इतनी होती है कि आपको नहीं पता होता ये वो वाली बहन है कि ये वाली बहन है। तो उन्होंने जब देखा उनका उनका शेडो, तो उनको लगा कि खदीजा आ गई है। दैट वाज हिज लव फॉर खदीजा, कि ही जस्ट थॉट कि दिस इज खदीजा। और वो अचानक से उठ के खड़े हुए, और उन्होंने कहा खदीजा। ओके, बिकॉज ही थॉट ऑफ खदीजा, ही थॉट इट्स, ये कैसे हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे खदीजा आ गई है, क्योंकि हाला लुक्ड सो मच लाइक खदीजा। ठीक है, तो ही जम्प्ड अप, और आयशा इतनी ज्यादा जेलस थी कि उन्होंने उनसे कहा कि
in very bad words obviously. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ انہوں نے کہا کہ I mean how long will you remember that old hag, تم کب تک اس بڑھیا کو یاد کرتے رہو گے, اس بڑی کھوسٹ کو یاد کرتے رہو. So it was said in a little bit not so good words, may Allah forgive her. تو this is in Bukhari. And اس پر سے آگے سنیے سٹوری. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا تم کب تک اس بوڑھی کھوسٹ کو یاد کرتے رہو گے اس طرح, اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عطا کیا ہے. مطلب ان کا اپنی طرف اشارہ تھا کہ میں ینگ ہوں, میں I am full of life and youth and everything. اس بوڑھی کھوسٹ کو تم کب تک یاد کرتے رہو گے, اللہ نے تم کو اس سے مچ بیٹر دیا ہوا ہے. یہ سن کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پھٹک گئے. ان کو تو پھر بالکل غصہ آ گیا. تب تک تو وہ صرف سن رہے تھے, لیکن اس کے بعد وہ غصہ آ گیا اور انہوں نے فوراً کہا نو واللہ نو, نو لا لا واللہ لا. اور انہوں نے بہت غصے سے کہا کہ نو نو واللہ, اللہ کی قسم نہیں, خدیجہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. کبھی سوچنا بھی نہیں کہ کوئی خدیجہ سے بہتر تھی یا کوئی خدیجہ سے بہتر ہے. خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھنا, اس سے پہلے کہ اگلی بار ایسی کوئی بات کرو, یاد رکھنا کہ خدیجہ نے مجھ پر تب یقین رکھا تھا جب مجھ پر کسی کا یقین نہیں تھا, کوئی نہیں جانتا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں, یا میرے دماغ کا فطور ہے, یا میں پاگل ہو گیا ہوں. اس وقت اس نے میرا یقین کیا تھا. اس نے سوال نہیں کیا, اس نے سوچا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی مینٹل پرابلم ہو گیا ہے, کہ میں کچھ دیکھ آیا ہوں, واقعی کوئی ایسی جبریل جیسی چیز ہے کیا, میں ڈرا ہوا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی جن تھا, بھوت تھا. اس نے یہ سب نہیں سوچا, اس نے یقین رکھا مجھ پر. اس وقت وہ مجھ پر یقین لائی, اس وقت اس نے مجھ پر ایمان لائی, اس نے مجھے سپورٹ کیا. اس نے ساری اپنی جائیداد, اپنا مال مجھ پر لگایا میرے کہنے پر. کبھی اس نے اف نہیں کیا. اور اس کے ہی وطن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد عطا کی, اور کسی کے وطن سے نہیں. کسی اور بیوی کو وہ درجہ نہیں دیا ایکسپٹ خدیجہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خدیجہ سے 7 بچے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور نہیں 6 بچے ہوئے تھے, 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 4 بیٹیاں زندہ رہی اور 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم گزر گئے. تو الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو کہا, اور کہا کہ she believed me, supported me when no one else did. You don't have that, Aisha. تم میں وہ, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تم میں سے, تمہارے اندر. this is how he said کہ نہ تم نے مجھے اولاد دی, نہ مجھے ایسے وقت پہ سپورٹ کیا جب کوئی اور سپورٹ نہ کرتا. تو تم نے کوئی سیکریفائس میرے لیے نہیں کی. How can you compare yourself with Khadija? ٹھیک ہے, تو he just said کہ you don't have that, Aisha. عائشہ رضی اللہ عنہا خود بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی منہ کھول کر پھر خدیجہ کا نام نہیں لیا. بس میں ڈر گئی اس کے بعد, اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ we can't speak anything about Khadija anymore. اس سے previously also she had said something like this for Khadija. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی عید آتی, تو پہلے قربانی کا گوشت جا کر خدیجہ کی دوستوں کو دے کر آتے. تو ایک بار وہ خدیجہ کی دوستوں کو دے کر آئے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کہاں گئے تھے, تو انہوں نے کہا میں خدیجہ کی دوستوں کو گوشت دینا گیا تھا. تو انہوں نے اس وقت بھی بہت برے لفظوں میں خدیجہ کی بات کی تھی کہ وہ بڈھی کھوسٹ بغیر دانت والی قبر کے اندر تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے. تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا آرام سے, بالکل خدیجہ کے جیسا کوئی نہیں, اس کے ساتھ کمپیئر مت کرنا. تب تو آرام سے کہا تھا. اس بار وہ اکھڑ گئے تھے, کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آخر تم کب تک اس بڈھی کھوسٹ کو یاد کرتے رہو گے, تمہیں اس سے بہتر دیا ہوا اللہ نے, تب وہ بول پڑے کہ نہیں, اس سے بہتر نہیں سمجھنا کوئی ہے.
تو یہ سارا واقعہ ہے، یہ سب صحیح بخاری اور مسند حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ابن اسحاق نے اس کی نقل کی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ آفٹر ابو طالب. ٹھیک ہے، اب ابو طالب گزر گئے، پولیٹیکل سچویشن اب بالکل بدل گئی. آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب واز لائک این امبریلا، ایک چھتری تھے، ایک سایہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اپنے بھتیجے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. کوئی ان کے بھتیجے کو کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ ابو طالب کا ہاتھ تھا ان کے سر پر. اور ظاہر ہے کہ ابو طالب کیونکہ صرف لیڈر ہی نہیں تھے، ان میں سے تھے بلیف وائز اینڈ ٹرائبل کلچر سب کچھ، تو ان کو ان کی سننی پڑتی تھی اور ان کے ساتھ نبھا کے رہنا پڑتا تھا. اب معاملہ بدل گیا، ناؤ نیو سینیریو، اب سین بدل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ابو طالب گزر گئے، خدیجہ گزر گئی. اب یہ دونوں گزر گئے. ابو طالب جیسے گزرے، کیا ہوتا ہے ٹرائبز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سردار گزرتا ہے تو دوسرا ٹیک اوور کرتا ہے جو اس کا نیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ کن یا اس جگہ جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے اوپر، وہ ٹرائب کو سنبھالتا ہے. کون تھا ابو طالب کے بعد؟ آپ خود سوچیے، اٹ واز ابو لہب. ابو طالب کے گزرنے کے بعد قریش کا لیڈر ابو لہب بنا. کیوں؟ کیونکہ یا ابو لہب بنتا یا حمزہ یا عباس، 3 بچے بچے تھے نا قریش کے اس قبیلے کے. ٹھیک ہے، عبد المطلب کے قبیلے کے ان کی اولاد میں سے جب ابو طالب گزر گئے تو اب 3 بیٹے بچے ہیں، حمزہ، ابو لہب اور عباس. عباس is a very young boy, so he cannot take leadership at that time. بڑے میں دونوں میں حمزہ ہیں اور ابو لہب ہے. ابو لہب is older than Hamza and Hamza has become Muslim, so he does not stand a chance to lead the Qabila because he has lost that right, because he has lost the faith. Automatically Abu Lahab become the leader. اچھا، اب آپ سوچئے اسٹوری کیسی ہو رہی ہے. ابو لہب جیسا بندہ لیڈر تو بن گیا. اچھا، اب جب ابو لہب لیڈر بن گیا and he took the charge، کچھ بھی تھا، کتنا بھی وہ دشمن تھا، میں نے آپ کو کیا بتایا، بار بار میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ خاندان کے ساتھ وفاداری was the prime importance in those days. ٹاپ پرائیورٹی تھی کہ خاندان کا نام نہیں ڈبانا ہے، باپ دادا کا نام نہیں ڈبانا ہے، اس کے لیے جان بھی دینا ہے. تو اٹ واز ٹرائبل what shall I say، نام، ایک اپنے قبیلے کا نام رکھنا ہے. more than towards Allah, it was more towards the tribal respect or prestige and pride. ٹھیک ہے، تو ابو لہب کا کیا ہوا پھر جب وہ لیڈر بن گیا؟ اب اس کو یہ لگا کہ ابو طالب had covered محمد صلی اللہ علیہ وسلم. if I don't support، اب کچھ بھی ہو، وہ کتنا ہی مجھے برا لگتا ہے مگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے. اب میں قبیلے کا لیڈر جب بن گیا ہوں تو میں اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو نقصان ہونے نہیں دے سکتا، دوسروں کو اس پر وار کرنے نہیں دے سکتا. کچھ بھی ہے وہ میرا بھتیجا ہے، ڈائریکٹ بھتیجا ہے، میں اپنے بھتیجے کے اوپر کوئی انگلی نہیں آنے دوں گا. تو انہوں نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو لہب نے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کچھ کرتے تھے ابو طالب کے انڈر میں، میرے انڈر میں، تمہیں وہ سب الاؤڈ ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، جیسے تم رہتے تھے ابو طالب کے انڈر میں ویسے ہی رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہو گئے، الحمدللہ. تو ابو لہب کے دل میں اللہ نے نرمی ڈال دی، بہت اچھا ہو گیا، تو اب میں اپنے جو بھی ہے دعویٰ کا کام، نماز قرآن پڑھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑ کے مار دے گا. اینڈ ہی سیڈ اٹس اوکے. ٹھیک ہے، اب ابو جہل
اچھا پھر ابو جہل اور عتبہ بن امیہ، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ دو بڑے سخت قسم کے اینیمیز تھے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آئے ابو لہب کے پاس، انہوں نے کہا یار تم تو ہمارے ساتھ تھے، اب تک تو تم ہمارے ساتھ تھے، تم تو ابو طالب کے ساتھ بوائیکاٹ میں بھی نہیں گئے تھے. میں نے آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ ابو لہب ان کا بھائی ہو کر بھی بوائیکاٹ میں نہیں گیا، وہ پیچھے رک گیا کہ نہیں میں تو تم لوگوں میں سے ہوں، میں تو ان کے بلیف میں مانتا بھی نہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں ہی نہیں اسی چیز میں. آج تم کہہ رہے ہو محمد کو کہ تم فری ہو ٹو ڈو واٹ ایور یو لائک، the way you lived in times of Abu Talib, you can live in the same way here now. تو تم مکر گئے ہو، یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ابھی اپنے I am looking after my flock. If you want to know what I am doing, اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایسے کیسے کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. تو میں اگر چرواہا بن گیا ہوں تو مجھے میرے مویشیوں کو دیکھنا ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا ٹرائب ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، میں اپنے قبیلے کی لک آفٹر کر رہا ہوں. تو جو بھی قبیلے میں ہے ان سب کی لک آفٹر میرے ذمہ داری میں ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کر رہا، میں کوئی خاص ایکسٹرا فیورز نہیں کر رہا محمد کو. لیکن if he is my tribesman, I have to protect him. It's my duty to protect him. تو میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تم اس کی ڈیوٹی کر رہے ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی ہے کہ وہ عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تمہارا ٹرائب تو عبد المطلب سے ہی ہے نا، وہ تمہارا باپ تھا نا عبد المطلب، اور تم اس کے لیے جان بھی دو گے، تم اسی کے ٹرائب اس میں چل رہے ہو. بلا کے پوچھو محمد سے کہ وہ عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو انہوں نے بلایا، انہوں نے پوچھا بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو ایک ضروری بات یہاں بتاؤں، ایسے موقع پہ ہمیشہ آپ کو حکمت سے اور ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں تو ایسے بول دوں گا پھر جو ہونا ہے ہو جائے. نہیں، یو ہیو ٹو بی ڈپلومیٹک، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ٹربل. تو وہ گئے، ان سے پوچھا سب کے سامنے، عتبہ بن امیہ اور ابو جہل بیٹھے تھے، بہت اس سے کہ اب ناؤ ہی از کارنرڈ، ہاٹ اسپاٹ پہ لے آیا اب اس کو، کیونکہ ان کو کھل رہا تھا کہ اس کو پروٹیکشن کیسے مل گیا ابو لہب سے. ابو لہب سے ان کو امید تھی کہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، وہ بھی ٹرائبز مین ہونے کے چکر میں ان کے ساتھ اچھا ہونے لگ گیا، تو ان کو تو کھل ہی گیا نا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بلا کر ان کو کہا کہ پوچھو یہ عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو انہوں نے پوچھا ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے دادا ہیں، اچھا سوچتا ہوں. اچھا اب اس سے پوچھو کہ یہ کیا کہتا ہے کہ عبد المطلب کہاں ہے، پوچھو. تو ابو لہب نے پوچھا بتاؤ، ان کو بھی بتاؤ مجھ کو بھی بتاؤ کہ عبد المطلب کہاں ہے ابھی تمہارے خیال سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا ابو لہب نے دیکھا نا، میں نے تم سے کہا تھا محمد کچھ غلط نہیں سوچتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، تو صحیح تو ہے، عبد المطلب اپنے ہی تو لوگوں کے ساتھ ہوگا. جب یہاں ان کے بہت یہ تھا ٹرائبل یونٹی کہ جب وہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھا تو وہاں بھی اپنے لوگوں کے ہی ساتھ ہوگا. تو اس نے بڑے اس سے کہا کہ دیکھا نا صحیح تو کہہ رہا ہے وہ کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن ابو جہل لوگ بہت استاد تھے، انہوں نے کہا ابو لہب یہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنو، یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. اس کو پوچھو کہ عبد المطلب اور لوگ کہاں ہیں، یہ کہہ رہا ہے جہنم میں ہے ان کے ساتھ. پوچھو کیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھلس رہے ہیں جہنم میں. اب پوچھو کہ یہ تمہارے باپ کو کہاں پاتا ہے. اس طرح سے they cornered him. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had to tell the truth at that time when he was absolutely cornered. He said, دیکھ لیا تم نے یہ کیسے سوچتا ہے تمہارے باپ کے بارے میں، یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے اور تمہارے سارے لوگ بھی جہنم میں ہیں، یہ کہتا ہے یہ، اور تم اس کو سپورٹ کرتے ہو. اس وقت ابو لہب نے ان دونوں کے جانے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بھائی سوری، میں اب تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. Hardly 20 days he gave the support to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hardly 20 days. ٹھیک ہے. And after this 20 days, he lifted his support. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کو اب ان کی سپورٹ میں کوئی نہیں ہے. اب تو ان کو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ہی وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، میں دوبارہ سناتی ہوں. اس کے بعد ہی وہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، اور ابو جہل اور عتبہ بن امیہ اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائے گا نا، اس کے سر پہ گوبر ڈالیں گے. اور اس وقت انہوں نے اٹھ کر ان کے سر پہ گوبر پھینکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور ابن مسعود دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے. He was a slave. He cannot go and compete with سرداران of قبیلہ. مشکل میں آ جائیں گے. وہ دوڑے ہوئے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے باپ کے سر پہ انہوں نے یہ ڈالا ہے، آپ کے چچا لوگ ہیں، آپ آ جائیے. وہ بھاگتی بھی آئیں اور انہوں نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے تو تمہیں کیا کر رہا ہے؟ تم صرف اس لیے اس کے سر پہ گوبر ڈال رہے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، صرف اس لیے اس بنا پر تم اس کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا گوبر ہٹایا اور اپنے باپ کو وہاں سے ہٹا کے اٹھا کر لائے. تو یہ سب تب ہوا جب ان کو لگا کہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، گوبر بھی اس کے سر پہ پھینک سکتے ہیں، اب ہمیں کون بولے گا؟ اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے سہارا، اس کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہے. ہی از لائک نو ٹرائبز مین. ٹھیک ہے. اس کے سر پہ سے ابو لہب کا ہاتھ ہٹ چکا ہے، ابو طالب گزر چکا ہے، خدیجہ رہی نہیں ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کون ہے، ہم اس کو جو کرنا چاہیں کریں گے. That's when نبی صلی اللہ علیہ وسلم thought اب میرے لیے یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کوئی اور جگہ سوچنا چاہیے. اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹے رہے. 10 سال انہوں نے یہ پرسیکیوشن بھی برداشت کی، ڈٹے رہے کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ میں اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں اور جاؤں گا. کچھ بھی ہوگا میں یہیں رہوں گا، فیس کروں گا، ڈیل کروں گا، بھاگوں گا نہیں ادھر سے. لیکن اب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا تھا. اب تو یعنی جینا مشکل تھا. اب تو یہ تھا کہ لوگ شاید اب مار ہی دیں گے، کیونکہ اب یہ کھل گئے اور میرے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں. اور آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی انسان ایسا ہو جس کے پاس قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہو یا کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہو، دیٹ مین وڈ بی ان ڈینجر. اوکے. تو اب ان کو یہ سوچنا پڑا کہ اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس بارے میں، کیونکہ اب تو ابو لہب کو بھی ان لوگوں نے ٹرک کر دیا اور اس نے بھی میری سپورٹ لے لی. مکہ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو ان. ان کا اپنا شہر، اپنے لوگ ان کو ایسے جکڑ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی عجیب بات یہ ہے، کوئی ہمارے درمیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ اس وقت مکے میں بھی کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تھا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لوگ جانتے تھے، صادق اور امین کا ٹائٹل انہیں ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب حالات پھرے تو ہر کوئی ریٹریکٹ کر گیا. سب اپنی گدی، اپنا کمفرٹ زون دیکھتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے سپورٹ نہیں کرتا. اور جنہوں نے سپورٹ کیا بیچارے غریب غربا تھے، دوست احباب تھے. رشتہ داروں میں ایکسپٹ حمزہ رضی اللہ عنہ اور کوئی بھی نہیں تھے، سب پیچھے ہٹے ہوئے تھے. سب نے اپنی اپنی گدی سنبھال لی تھی کہ نہیں جی ہم پنگا نہیں لیں گے خاندان سے، ہمیں اس خاندان میں رہنا ہے. اس کو پرابلم ہے، یہ جو کرتا ہے کرے، اور اس کو جو سپورٹ کرتا ہے کرے، ہمیں نہیں کرنا اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو خراب. اس طرح سے آپ کی اپنی فیملی سب سے پہلے آپ کو سپورٹ ہٹاتی ہے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے.
اور یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جب آپ کے اپنے آپ کے اوپر ظلم کریں اور آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب تک تو 10 سال انہوں نے گزارے کیسے بھی کر کے پرسیکیوشن میں, ظلم میں, جیسے بھی زیادتی میں, لیکن اب انہوں نے سوچا کہ نہیں, اب مجھے کہیں اور نکل جانا چاہیے مکے سے دور, کیونکہ یہاں اب میرا کوئی نہیں رہا. There is no one my own, there is no support. ایک بیوی وہ بھی گزر گئی, ایک چچا جو میرے ہمدرد تھے وہ بھی گزر گئے. یہ ہو گیا نا, یہ 2 کلیمٹیز تھی. آج ہم تیسری کلیمٹی اب کرنے جا رہے ہیں. اب یہ he decided to go to طائف. ٹھیک ہے, اب طائف کیوں؟ نمبر 1, طائف was one of the biggest cities of Makkah then. Taif and Makkah were 2 twin major cities of Hijaz. ٹھیک ہے, اور طائف میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ it's a mountainous place, ہلی ایریا ہے, خوب بارش پڑتی ہے, پھل انگور وہاں کے فیمس ہیں, وہاں پہ کھجور فیمس ہیں, وہاں پہ نخلا بہت اچھا ہے, یعنی فارمز بہت اگتے ہیں کیونکہ وہاں بارش برسات بہت ہوتی ہے. اور ایک بتاؤں بات آپ کو طائف کی کہ وہاں کی آب و ہوا ڈفرینٹ ہے فرام مکہ, بیکاز وہ ماؤنٹینس ریجن ہے. ٹھیک ہے, اور مکہ اور طائف یہ 2 میجر قبیلہ ان کو رول کرتا تھا. قریش کو مکے کو قریش رول کر رہا تھا. آپ کو میں نے بتایا قریش واز دا لیڈنگ قبیلہ آف مکہ, اور قریش کے سب ٹرائبس تھے, عبد شمس اور مخزوم اور یہ بنی ہاشم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب تھی, یہ سب ٹرائبس ہیں آف قریش, بٹ they were all قریشیز. ٹھیک ہے, تو یہ قریش کے ٹرائبس تھے, بٹ قریش ٹرائب واز لیڈنگ مکہ, ثقیف ٹرائب واز لیڈنگ طائف. سمجھنا ہے آپ کو یہ سب کچھ, کیونکہ یہ سب ضروری ہے, جیوگرافیکل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, تاکہ پھر آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. اچھا, تو دس واز دا ریزن وائی طائف واز سلیکٹڈ بائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کہ اٹ واز ناٹ ویری فار اوے. آج کی مناسبت سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنا دور ہے. اگر کوئی بائی روڈ کبھی گیا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ طائف کتنی دور ہے. I've been to طائف, سبحان اللہ, I was mesmerized by طائف ایکچولی. اور مجھے یہ بھی لگا کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایسے 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 ہوا تھا. زمانے پہلے کی بات ہے جب میں پہلی بار گئی تھی, پر میں وہاں رکی تھی, میں نے وہاں کے سب ماؤنٹینس دیکھے. It's really beautiful. بہت ڈفرینٹ چیز ہے وہ سٹی ہی بہت ڈفرینٹ سٹی ہے. اور اگر آپ آج جا کے دیکھیں طائف کو, تو طائف میں اٹس این امیزنگ پلیس. کیا ہوٹلز, کیا مارکیٹ پلیسز انہوں نے بنا دیے ہیں, کیا بن گیا وہ شہر. اٹس اے تھرائیونگ سٹی اینڈ اٹس دا نیکسٹ سٹی آفٹر مکہ. اٹس دا نیکسٹ لارجسٹ ڈیولپڈ بیوٹیفل سٹی آفٹر مکہ, نیئرسٹ ٹو مکہ. تو 2 ریزن تھی, ایک یہ کہ طائف واز دا نیئرسٹ سٹی, اٹس دا لارجسٹ سٹی, تو وہاں you have potential to work دعویٰ ورک کہ وہاں میں رہ سکوں گا. And it is it's some culture or people closer to مکہ. اور قریش کے سارے فیملیز ثقیف کی ساری فیملیز کو جانتی تھی. It's like 2 major قبیلاز knowing each other. They had rivalries as well as peace treaties. کیونکہ جب رائولری ہو جاتی تھی تو دونوں دشمنی بھی بہت نبھاتے تھے, پھر ان کی پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی تاکہ رائولری کو ختم کریں, تو ان کی پیس ٹریٹیز بھی چلتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور کی آنٹی تھی, دور کی خالہ پھوپھی کوئی تھی, جن کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی ثقیف کے کسی آدمی سے. تو یعنی ان کی ایک بیٹی, قریش کی ایک بیٹی ثقیف میں بیائی بھی گئی تھی.
تو کچھ کنیکشن بھی تھا. اینڈ دیٹ لیڈی who was married to Saqif's man was happened to be a distant aunt of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, دور کی رشتہ دار تھی, دور کی کوئی خالہ تھی یا پھوپھی تھی جن کی شادی ہوئی تھی ثقیف کے کسی آدمی سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوچتے ہیں کہ میں ثقیف چلا جاؤں تو 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نزدیک ہے, دوسرا یہ کہ سملیرٹی ہے, تیسرا یہ کہ اٹس اے لارج پلیس ٹو ورک وتھ. اوکے, یہ ساری جو ہے نا باتیں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم doesn't want to take a سواری. لے سکتے تھے سواری پر دل برداشت تھا. جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو you don't feel like doing many things. And he did not ask anybody else to come with him except Zaid bin Harisa, جو ان کے adopted son تھے. ٹھیک ہے, جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ, اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم on foot he left for Taif quietly. Why on foot? Not just that he was feeling down. He didn't want to raise any suspicion. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دیکھے کہ بھئی ہم اونٹ پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں, تو یعنی ہم سفر پہ جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہمیں روک ہی دیں, مار ہی دیں. تو بہتر ہے کہ ہم ایسے نظر آئیں کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ہم کام سے جا رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, چلتے چلتے ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے. اور ثقیف نزدیک ہی ہے, 1.5-2 دن کا راستہ ہے بائی واک. ہم پہنچ جائیں گے 2 دن میں وہاں پر, 2-2.5 دن ہی لگیں گے زیادہ میں زیادہ. تو 1-2 دن مطلب ہم پہنچ جائیں گے ایک شہر میں, اور وہاں جا کے دیکھیں گے کچھ پوٹینشیل ہے کیا وہاں پہ میرے رہنے کا, وہاں پہ میرے دعویٰ کے کام کرنے کا. ٹھیک ہے, میرے دماغ میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ پھر میں پوائنٹس بھولنے لگتی ہوں, سوری. تو مین بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ ہاں میں یہ آپ کو بتا رہی تھی, سوری میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آج کے زمانے میں کتنا ڈسٹینس ہے, تو تاکہ آپ لوگ کیلکولیٹ کر سکیں. تو اٹس اباؤٹ 1.5 hours ڈرائیو ٹو طائف فرام مکہ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ڈرائیو کر رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ طائف سے مکہ تک 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ٹھیک ہے, طائف سے مکہ تک, تو مکہ سے طائف تک 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اور وہ ڈرائیو ایسی تھی سبحان اللہ. ہم گئے ہیں, یعنی جو پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے مری جانا یا سوات جانا وہ کیسے راستے ہیں, یا جو انڈینز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اوٹی جانا یا کوڈے کنال جانا وہ کیسے راستے ہیں, یا مسوری جانا کیسے راستے ہیں. اٹس اے وائنڈنگ روڈز آن دا ماؤنٹین ایریا, پر وہ گرینری ہے وہاں پہ ان جگہوں میں جہاں کے میں نام لے رہی ہوں. طائف واز براؤن. ٹھیک ہے, کیونکہ جب we were also going winding roads میں on different kinds of mountains, brown color. It's an amazing sight though. It's a different look. لیکن the roads are it looks very dangerous sometimes, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ بس نیچے وادی ہے اور گر بر نہ جائیں, اور بہت narrow steep winding roads ہیں to go up. اگر گاڑی میں 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے اس لیے کہ وہ وائنڈنگ ہے, ادروائز آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا, لیکن وہ اتنا سلو جانا پڑتا ہے بیکاز آف دس. اور اس وجہ سے اگر چڑھائی ہے اور ایسے جانا ہے تو آپ کو پیدل جانے میں بھی ٹائم لگے گا, اس لیے 1.5-2-2.5 دن ان کو لگے پہنچنے کے لیے. دس از جسٹ ٹو ٹیل یو واٹ واز ہز جرنی لائک. اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو نو دس. ٹھیک ہے, اس لیے اتنا سب بتانا آپ کو پڑا. اچھا, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ولید بن عتبہ جو خالد بن ولید کے باپ تھے, تو انہوں نے بولا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تھا نا ان کو, تو تب انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بنانا ہوتا تو یا ثقیف کے کسی لیڈر کو بناتے یا مجھ کو بناتے. مکہ اور طیف میں ہی لیڈرز ہیں جو اس قابل ہیں جن کو آپ کچھ بنایا جائے اتھارٹی میں, تو یا مجھ کو بناتے مکہ میں سے, یا کوئی ثقیف کا لیڈر لے لیتے. تم کیوں,
یہ ولید بن عتبہ. تو تب بھی میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ تب بھی ولید بن عتبہ کی جو یہ پوائنٹ تھی کہ ثقیف اینڈ مکہ are the only largest cities where there were people capable of taking over or of people of authority. ٹھیک ہے, let's move on. اب یہ دونوں پہنچتے ہیں طائف. آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ جب میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ پیدل گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو شک شبہ ہو, he did not want to arouse any suspicion, تو کسی کو شک شبہ ہو یا کسی کو یہ لگے کہ یہ کچھ کہیں جا رہے ہیں یا کچھ کرنے والے ہیں کہ کوئی روک دے یا کوئی ہمارے پلان کو خراب کر دے. دس از آل آؤٹ آف پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی. جب آپ کچھ کریں پلاننگ کے ساتھ کریں, ایون ان یور ڈاؤن مومنٹس. یہ سبق ہے اس میں. ایون ان یور ڈاؤن مومنٹس وین یو تھنک سب کچھ ختم ہو رہا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, مجھے نیکسٹ کیا کرنا چاہیے, پلاننگ کے ساتھ کریں, اللہ سے مدد مانگیں. آفٹر یو پلان, فرسٹ یو میک دا پلاننگ. پہلے اپنا پلان کرو, سوچو مجھے کیا نیکسٹ کرنا چاہیے ٹو امپروو دا سچویشن, ہاؤ بیسٹ آئی کین ڈیل ود دس سچویشن ٹو میک اٹ بیٹر. ٹھیک ہے, میں اس پرابلم میں سے کیسے نکلوں یا کیسے سروائیو کروں یا کیسے ڈیل کروں جس میں میرا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اور میں اس کو پلان کروں, اور جب میں اس کو پلان کر لوں, پلاننگ کمپلیٹ ہو جائے کہ آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اب مکہ چھوڑ کے طائف جا رہا ہوں, تو پھر میں کیا کروں, پھر میں استخارہ پڑھوں اور اللہ سے مدد مانگوں. پوچھ رہے نہیں ہوں کہ میں کروں یا نہ کروں. بار بار میں یہ بتاتی ہوں, استخارہ doesn't mean shall I do or shall I not. You don't do استخارہ when you are in two minds. Istikhara is not for two minds. It's for after you plan and make a decision. Once you planned and made a decision, upon that decision you do istikhara. تو آپ استخارہ کریں کہ اے اللہ میں نے یہ پلان کیا, یہ امر, ہذا الامر, تو اب مجھے اس کو آسان کر دے, اس سے مجھے نکل کے گزار دے, اور اگر نہیں تو روک دے, میں اب نہیں رکوں گا. تو آفٹر ڈوئنگ استخارہ, بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے استخارہ کر کے ویٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کا. پھر ایسے بھی کہتے ہیں استخارہ صحیح نہیں آیا. کدھر سے آتا ہے صحیح اور غلط, ان کے پاس کدھر سے آ جاتا ہے؟ میرے پاس تو کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی نہیں سنا کہ استخارہ صحیح نہیں آیا. تو جب لوگ اس طرح کہتے ہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس لیٹر آیا, ٹیلی گرام آیا, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ استخارہ کر لیا, کر گزرو, اللہ روکے گا, کیونکہ تم نے یہی کہا نا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں, تو روک دے ورنہ آسان کر دے. تو آپ کو کر گزرنا ہے, اس کے بعد نہیں رکنا ہے, کچھ بھی نہیں سوچنا ہے, کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور کہیں سے کچھ پتا نہیں چلنے والا آپ کو, سیدھا سیدھا گزر جائیں اس پہ سے. ٹھیک ہے, سو بٹ یو پلان ایوری تھنگ پراپرلی. اپنا ہوم ورک ٹھیک سے کر لو, ٹائی یور کیمل. یو ڈونٹ ڈو توکل ان اللہ بلائنڈلی. یہ مت کرنا کہ بس میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا ہے, بس میں یہ کر گزروں گی. نہیں 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 نہیں. اور 50 بار استخارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے لوگوں سے سنا ہے میں نے. it's like استخارہ means please I'm going to do something, help me. میں جا رہی ہوں کرنے, help me. اب میں آپ سے آ کے روز کہوں کہ عفت میں یہ کرنے جا رہی ہوں, help me. عفت کہتی ٹھیک ہے آپ جائیں, میں ہیلپ کروں گی. پھر میں کہتی ہوں عفت میں کرنے جا رہی ہوں, help me. کہے گی آپ کو کہہ تو دیا میں ہیلپ کروں گی, آپ جائیے نا. عفت میں جا رہی ہوں, ہیلپ می. ارے یار کرو تو صحیح, تو ہیلپ کریں گے تمہیں. تم تو ابھی تک بیٹھ کے استخارہ ہی کر رہے ہو, کر گزرو. تمہیں روک تو نہیں رہا نا کوئی, اللہ روکے گا نا. تم نے یہی کہا ہے نا اللہ روکے گا, تو کس لیے رکے ہوئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا اور نکل گئے گھر سے. کیا وہ ویٹ کر رہے تھے خواب آئے گا, وائبریشنز آئیں گی, وائبز آئیں گی, صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ہے شک و شبہ, وسوسہ آف شیطان. اور جس کے پیچھے شیطان پڑ جائے وہ ہر کام میں وسوسہ کرے گا, ہر کام میں اس کو وسوسہ ہوگا. ٹھیک ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے. ارے پہلے طے کر لو, ٹھیک ہے کمفرٹیبلی گزر جاؤ کر کے, 10 بار مت سوچو. یہ وسوسہ ہے, شک شبہ شک شبہ.
कॉन्फिडेंटली, प्रॉपरली प्लान करो, इस्तिखारा करो, चल पड़ो उस पर। अल्लाह रोकेगा ना, तुम्हें भरोसा है ना अल्लाह रोकेगा, फिर अल्लाह को रोकने दो, तुम मत रुको। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह बोला बेटा लिया, डिसाइड किया, प्लान किया, घर में बैठ के बात की कि हम ये करेंगे, हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से रातों रात, किसी को पता नहीं चलने देंगे, वॉक करते करते हम शहर से निकल जाएंगे, और ये प्लान है हमारा, और निकल गए। ठीक है। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, पॉइंट यहाँ पर, कि जब बंदा ऐसे निकल जाता है ना, ऐसी कबीले में से मुंह मोड़ के, शहर छोड़ के, घर बार छोड़ के, तो उन्होंने पीठ दे दी थी अपने कबीले की तरफ। दैट मीन्स उन्होंने अपने कबीले को बाय बाय कर दिया, कट ऑफ ऑल द टाइज फ्रॉम द कबीला, क्योंकि कबीले ने उनके ऊपर से हाथ हटा लिया ना कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कबीले के लीडर ने आए। ठीक है। तो जब आपको कबीले का लीडर सपोर्ट नहीं करता है तो यू कैन नॉट बी सेफ इन दैट कम्युनिटी, स्पेशली व्हेन यू नो व्हाट योर सिचुएशन इज। आपको पता है लोग दुश्मन बने हुए, मारने पे तुले हुए, वो तो रुके हुए थे अबू तालिब की वजह से, फिर अबू लहब की वजह से, अब तो कुछ भी नहीं है, तो बेहतर है, जान बख्शी यही है कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो उन्होंने कबीले से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ के, पीठ दिखाकर और चल पड़े कि अब मेरा कोई नहीं है। मेरी वाइफ थी वो गुजर गई, मेरे चचा थे वो गुजर गए, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं चला जाता। ठीक है। आयशा बताती हैं, सही बुखारी की हदीस है कि उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछा था कि या रसूल अल्लाह, ओहद से ज्यादा आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन ओहद था ना, या उससे ज्यादा कभी कुछ तकलीफ हुई है? मेरे ख्याल से ओहद वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, मोस्ट ट्रबलिंग टाइम और सैड टाइम इन योर लाइफ। ही सेड नहीं आयशा, क्योंकि आयशा की उतनी नॉलेज थी। We all vouch for it, but actually Aisha had very limited knowledge. The reason is, आप खुद सोचिए, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ from नबूवत up to खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का टाइम, there was no आयशा। वो सारा टाइम का जो कुछ हुआ वो हमें, वो तो मेजर हिस्सा था, उसके बारे में तो कुछ नहीं पता था आयशा को। आयशा तो उनकी जिंदगी में तब आई जब सब कुछ ठीक होने लगा था, तो शी हैज सीन अ डिफरेंट थिंग। तो उनको लगा कि गज़वा ओहद मस्ट बी द वर्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो वो ये पूछती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी आयशा को फुल डिटेल नहीं बताते। पॉइंट है यहाँ पर, मैं हर जगह आपको पॉइंट्स हैं, बाद में मैं आपको लेसन्स वही नंबर वाइज डिक्टेट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सीरा को आपको स्टोरी सुना दूं, फिर उसमें से अगर हम सबक नहीं ले सके तो क्या फायदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी उसवा हसना है, हमारे लिए उनकी जिंदगी सबक है। तो कौन से सबक लेने हैं वही तो हमें पॉइंट आउट करना है ना। आपको भी कोई सबक अगर इसमें और नजर आए तो जरूर मुझे बताइए, मुझे जो नजर आए मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। इसमें एक सबक ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा पूछती हैं, अब आप सोचें, उनके लिए ये जिंदगी का सबसे दुखी दिन था, लेकिन उन्होंने कभी खुद से आयशा को नहीं बताया कि आयशा तुम क्या जानो, मैंने तो एक, तुम्हें क्या पता कि उस दिन क्या क्या हुआ था मेरे साथ, यूं 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 हुआ था। लोग ऐसी बातें करते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते। सबक ये है कि वी शुड नॉट, unless somebody asks, you don't have to tell, and when you tell, just tell what happened without trying to take their sympathy। हालात बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि क्या हुआ था, but he wanted to tell her as a happening, not to gain sympathy from her। लोगों से सिंपैथी मत लो, बता दो कि मेरे साथ हो रहा है, say it with a smile, it's okay, हो रहा है मेरे साथ, ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, या ये जुल्म हुआ था मेरे साथ, लेकिन आई एम नॉट सेइंग इट फॉर हमदर्दी, मेरे साथ ये हो रहा है, बस दैट्स इट।
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ کوئی مشکل دن تھا؟ میرے خیال سے احد ہی آپ کے لیے سب سے مشکل دن تھا. اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں عائشہ، تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھایا آن یوم العقبہ، وہ میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ دن تھا، سب سے تکلیف دہ دن وہ تھا یوم العقبہ. تو اس پر سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے نا کہ کیسے پتھر سے مار کے ان کو بھگایا تھا. They kicked him out of the city. They insulted him, humiliated him, sent mobs after him. He didn't say anything. ارے تمہیں کیا پتا، بڑی بڑی بات بتا سکتے تھے نا بیگم کو اپنے امپریس کرنے کے لیے، تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا کیا بیتا، ایسے ہوا ویسے ہوا، مجھے یوں چوٹ لگی تھی، یوں خون نکلا تھا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں جو سوچ کر گیا تھا طائف، بس وہ میرے امید پر نہیں اترے. میں نے جو ان سے امید کی تھی انہوں نے میری امید توڑ دی، اور انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور بہت برا سلوک کیا تھا. بس اتنا ہی کہا. He didn't give details. ٹھیک ہے. And then he said, until I reached کرنل منازل، جب تک کہ میں کرنل منازل تک پہنچا میں صرف دکھی، کنفیوز، گھبراہٹ، پریشانی میں تھا. مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے پہنچ گیا. جب میں کرنل منازل پہ پہنچا، وہ ایک جگہ ہے آؤٹ آف طائف، کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچا، اٹس اباؤٹ 6 to 7 kilometers آؤٹ آف طائف. یعنی ایک آدمی پینک میں نہیں بھاگتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان دم دبا کے بھاگتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، کہ پیچھے مڑ کے بھی دیکھے گا تو پتھر پڑے گا سر پہ، اور آدمی صرف بھاگتا ہے بغیر دیکھے. یہ دونوں ایسے بھاگے ہیں، 6-7 کلومیٹر بھاگے ہیں. until they reached Karnal Manazil they didn't know what happened. that much they ran. 6-7 kilometers بھاگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ then you with fright and fear, you know. تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک کرنل منازل پہنچا تب تک مجھے نہیں پتا تھا. and I was stricken with grief and sadness. اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتھر پڑے، انہیں خون نکلا، ان کے سر پہ چوٹ لگی، ان کے پیر خون سے زخمی تھے، ان کی چپل خون میں بھری ہوئی تھی، ایسی کوئی بات عائشہ کو نہیں بتائی. پوائنٹ، another point. میں بعد میں اس کو کمپائل کروں گی، پر بیچ بیچ میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں. بیچ بیچ میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر سٹوری میں، ہر واقعے میں سبق لیں. پھر ہم اس کو کمپائل کریں گے کہ اس میں کتنے سبق ملے ہمیں، جیسے ہمیں بوائکاٹ میں کتنے سبق ملے. اب ہم اس سارے سین کو دیکھیں گے اور اس میں سے سارے سبق نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا پوائنٹ ہے؟ دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب آپ کو جسمانی چوٹ لگتی ہے نا، وہ زخم بھر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو مینٹل چوٹ لگتی ہے نا، کوئی آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے نا، سائیکولوجیکلی آپ کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، فزیکل نہیں ہوتا وہ، اٹس مینٹل ٹارچر، اس کے زخم نہیں ہیل ہوتے، وہ زخم رہ جاتے اور وہ نظر بھی نہیں آتے اور وہ بھرتے بھی نہیں ایزیلی، اور اگر وہ بھر بھی جائیں ان میں ایک کسک رہ جاتی ہے باقی. تو جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے نا، اس کو بھولنا آسان نہیں ہے اور وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زیادہ عرصے تک چپتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور اب عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی ہیں، تب بھی انہیں وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا ہوا تھا. تو اب جب کسی انسان کو ایموشنل اٹیک ہوتا ہے، کوئی ایموشنلی ایمبوش کرتا ہے،
کوئی انسلٹ کرتا ہے, ہیوملیٹ کرتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, ٹارچر کرتا ہے. مینٹل ٹارچر is difficult to heal. Physical torture is easy to heal. People can go, you have seen, لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, پورے چہرے ختم ہو جاتے ہیں, وہ پورے بن بھی جاتے ہیں. آج کل تو کاسمیٹک سرجری بھی ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے ذہن پر اور دل پر چوٹیں لگتی ہیں ان کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, بہت کچھ لگتا ہے, اور پھر بھی کبھی کبھی وہ زخم رہ جاتا ہے, جاتا نہیں. اتنے عرصے بعد, اتنے سالوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ کہتے ہیں کہ تھا, اور بہت مجھے تکلیف پہنچی, تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت تکلیف پہنچائی اور بہت رلایا, اور میں اتنا شدت کی ٹراما میں تھا. He went through trauma. یہ ٹراما ہی ہوتا ہے جو فائٹ اینڈ فلائٹ کے آپ کے موڈ میں آپ کو لے آتا ہے, کہ they had the flight mode. ایسے بھاگے دونوں بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے کہ 6-7 کلومیٹر تک بس بھاگتے ہی گئے, جب تک کہ انہوں نے سانس لے کے ریئلائز کیا ہم کرنل منازل پر پہنچ گئے. یہاں کیسے پہنچ گئے اتنی دور, یہ تو بہت دور آ گئے ہم, تو کیا ہم 6-7 کلومیٹر بھاگے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ when you are afraid you are in a flight mode. آپ بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں, امیجن کریں, اور وہ بھی خون اور زخمی حالت میں بھاگ رہے ہیں, کوئی اچھی حالت میں نہیں بھاگ رہے. ٹھیک ہے, تو ادھر ایک پوائنٹ یہ ہے, 2 پوائنٹ ہے. ایک تو یہ آپ کو میں نے پوائنٹ بتایا کہ جسمانی چوٹیں بندہ ریکور کر لیتا ہے ایک وقت میں, لیکن ذہنی چوٹیں جو دل پہ لگتی ہیں چوٹیں, ان کو ریکور کرنے کے لیے عرصہ گزر جاتا ہے, اور کبھی بھی نہیں جاتا, آپ اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں دنیا سے. کیونکہ کچھ زخم جو دل پہ لگتے ہیں ان کو آپ بھر ہی نہیں سکتے, وہ وقت واپس لا کے اس کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. تو یہ زخم گہرے ہوتے ہیں اور زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ رہ جاتے ہیں. آپ ریکور تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھرتے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, اللہ سے ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ سمپتھی لینی چاہیے, لوگوں کی سمپتھی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنی بات لوگوں سے کریں تو بہت ایسے مت کریں کہ وہ آپ سے سمپتھائز کریں, بس حالات ہیں ایسے بتا دیں کہ ایسے ہوا ہے بھائی, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, یا میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے, بس یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں رہ رہی ہوں اس کے ساتھ, that's it. مطلب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نا, you can't tell a lie about it, but you don't have to cry about everything. Cry in front of Allah. لوگوں کے سامنے مت رو, بتا دو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں گزار رہی ہوں. رونا اللہ کے سامنے, اللہ کی سمپتھی چاہیے کہ اللہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اللہ تو دیکھ لے, فلاں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, فلاں ایسے کر رہے ہیں, دیکھ اللہ تو انصاف کر دے میرے ساتھ, تو مجھے پروٹیکٹ کر لے, تو میرے دل پہ کمفرٹ کر دے, اور تو مجھے یہ اس وقت کو میرے لیے آسان کر دے, تو اپنے فرشتے بھیج دے جو میری مدد کر دے. تو نے یہ میرے لیے ڈکری کیا ہے یہ ٹیسٹ, تو میں اس پہ سے گزروں گی, پر میرے لیے ذرا آسان کر دے اللہ, تیری آسانی سب سے بہترین آسانی ہوگی. تو آپ اللہ سے آسانی مانگیے, اس کی سمپتھی مانگیے, اس کی مرسی مانگیے, اس کی رحمت مانگیے. اب اس کو بھی میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری میں ہی سناؤں گی اور سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں سٹوری کی طرف کہ ایگزیکٹلی طیف میں کیا ہوا تھا. لیکن I think according to the time I should close the class now and continue from here. تو ریکیپ آپ کو زیادہ نہیں ملے گا, نیکسٹ ٹائم آپ کو میں اسٹریٹ اوے اسٹوری پہ لاؤں گی کہ طیف میں کیا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے. دا ہول اسٹوری آف طیف اینڈ دی انسیڈنٹ آف طیف کمپلیٹلی ول بی ڈیلٹ ود ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے جو کچھ بھی میں نے کہا اور سنا اور آپ لوگوں نے سنا, اور اللہ تعالیٰ اس میں سے جو بھی بہترین تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے اس پہ عمل کرنے کی, اور اس کی خیر عطا کرے اور اس کے شر سے بچائے. اور اگر اس میں سے کچھ بھی غلطی تھی یا میری بھول چوک ہے, میری کمزوری ہے, تو اللہ مجھے اس کے لیے
بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر شیطان کا حربہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے حربے سے محفوظ رکھے، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں شیطان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه۔